غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں مفتی منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ آج کی اس آڈیو میں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے الحمدللہ جمعیت علماء پریا پٹنہ، اس کا الحمدللہ میں صدر بھی ہوں، اور وہ جمعیت حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ ابھی شرپسندوں کی جانب سے ایک شرارت کی گئی ہے، گویا کہ ایک بلیک میل کرنے کی اور ہمارے زبان پر لگام لگانے کی کوشش کی ہے، ہمیں وارننگ دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم ایسی چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، سچائی کا سامنا کر رہے تھے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کر کے رہیں گے۔ ہمیں سچائی سے مطلب ہے، جو بھی سچا ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے، جو بھی جھوٹا ہوگا ہم اسے جھٹلائیں گے۔ یہ مفتی منصور قاسمی کا کھلا چیلنج ہے۔ میں نے کل بھی ایک آڈیو حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی کال ریکارڈنگ کے ساتھ ڈالا تھا، پھر سے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ میں نے اس میں کھلم کھلا علل اعلان کہا ہے کہ مجھے سچائی کی تلاش ہے، مجھے حق کی تلاش ہے، مجھے علماء حق کا تحفظ، یہ میری کوشش ہے، اور میری کوشش علماء اور عوام کو جوڑنا ہے، میری کوشش دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے۔ یہ کسے ڈرا کر دکھا رہے ہو؟ مفتی منصور قاسمی کی زبان کو جو ہے ہم لگام دیں گے، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ارے لاؤ، ہم تو سچائی کے طلبگار ہیں، ہم سچائی پر مر مٹنے والے ہیں۔ جو بھی پروف ہو لاؤ، ڈرا کر کیوں دکھاتے ہو؟ ہم ایسی چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لو۔ دوسری بات، حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا افضل شاہ صاحب کی ایک نجی مجلس کا ذکر کرتے ہوئے اس میں بے حیائی کا ثبوت ان لوگوں نے دیا ہے۔ ایک نجی زندگی کیا ہوتی ہے، نجی معاملہ کیا، وہ ایک الگ بحث۔ مدنی منزل کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا کر ڈالا، اس میں مولانا افضل شاہ صاحب نظر ہی نہیں آ رہے، اور سوشل میڈیا کا دور، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ارطغرل ڈرامہ کس زبان میں ہے، اب کس زبان میں ٹرانسلیشن کر دیا گیا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ منصور قاسمی کی گردن ہٹا کر ہاتھی کی گردن فٹ کر سکتے، جو چاہے کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج ایڈیٹنگ میں؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا گارنٹی ہے مولانا افضل شاہ صاحب کی آواز ہے؟ دوسری بات، اگر مان بھی لیا جائے ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے، اس میں چیٹنگ نہیں ہوئی ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہوا ہے، اور اس میں خلط ملط نہیں کیا گیا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کو نہیں جوڑا گیا ہے، بالکل صحیح ویڈیو ہے، مان بھی لیں گے ہم۔ چلو اگر ایسی باتیں ہو بھی گئی ہیں واقعتاً میں، تو ہم یہ کہتے ہیں مولانا افضل شاہ صاحب کوئی نبی نہیں، کوئی صحابی نہیں ہے، انبیاء معصوم اور صحابہ محفوظ، گناہ کس سے نہیں ہوتے۔ لیکن حضرت مولانا افضل شاہ صاحب کی بے باکی، حضرت مولانا افضل شاہ صاحب کی حق گوئی، اور مولانا افضل شاہ صاحب کی بیانات کی وجہ سے دنیا جو ہے ہندوستان کے اندر کیا کچھ چینجز نہیں آئے، اور حضرت کے چاہنے والے پورے ہندوستان میں نہیں دنیا بھر کے اندر موجود ہیں۔ حضرت کے تقوی کا ذکر نہیں، حضرت کی تہجد کا ذکر نہیں، حضرت کی اشراق کا ذکر نہیں، حضرت کے چاشت اوابین کا ذکر نہیں، حضرت کی حق گوئی اور بے باکی کا ذکر نہیں۔ نجی مجلسوں کو اٹھا کر ایڈیٹنگ کر کے غلط چیزیں وائرل کرتے ہو۔ اگر مان بھی لیا جائے افضل شاہ ایک انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں ان مجلس کے اندر جو ہوا وہ غلط ہوا، اگر صحیح رہا تو، ورنہ وہ بھی نہیں۔ اگر صحیح رہا تو یہ بات بول رہا ہوں۔ کیوں بن رہے ہو؟ کیوں پاخانے کی مکھی کیوں بن رہے ہو؟ شہد کی مکھی بنو، شہد کی۔ مولانا افضل شاہ صاحب کی نجی زندگی سے کیا لینا دینا؟ کیا لینا دینا؟ نجی زندگی کے مسئلے اس کے ہم مکلف ہیں کیا؟ مولانا افضل شاہ صاحب کے بیانات میں کوئی غلطی ہو تو بتاؤ، مولانا افضل شاہ صاحب کی ظاہری زندگی میں کوئی غلطی ہو تو بتاؤ۔ تم کس کھیت کے ملی ان کی نجی زندگی میں جھانک کر دیکھنے کے لیے؟ اور اس میں میرا فوٹو اٹھا کر ڈالے ہیں۔ خیر بہرحال اس کے اندر ایک دیکھو عقل کیسے ماری جاتی ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے فون پر بات کی، کوئی کم بخت یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی منصور قاسمی ان کا پروردہ۔ اچھا ایک سوال میرا یہاں یہ بھی ہے، مجھے پروردہ کہہ رہے ہیں، 6 سال سے کون حضرت مولانا افضل شاہ کے گھر میں روٹیاں توڑے تھے؟
اچھا اگر مان بھی لیا جائے حضرت مولانا انظر شاہ صاحب جو ہے اپنی نجی مجلسوں میں فحش گوئی سے کام لیتے ہیں، 6 سال سے فحش گوئی نہیں ہو رہی تھی، اچانک مدنی منزل میں مولانا کی رہائی کے بعد ہو رہی ہے کیا؟ 6 سال سے فحش گوئی نظر نہیں آئی؟ اوئی یہ بھی سیڑھی پڑھنے والے کالج کے پٹے، 6 سال سے کیا حجامت کر رہا تھا تو؟ 6 سال سے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ اگر مولانا انظر شاہ صاحب کا واقعتاً وہ صحیح ویڈیو ہے، مولانا نے فحش گوئی کی ہے، اگر صحیح ہے تو میں کہتا ہوں مجلس کے اندر جو باتیں ہوئی، اگر مولانا موجود ہے ویڈیو صحیح ہے تو غلط ہوا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں 6 سال سے فحش گوئی نظر نہیں آئی، اچانک آئی ہے تو دال میں کچھ کالا ضرور ہے، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اسی لیے اتنے ساری چیزیں حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کے رہا ہو کر کتنے سال ہوئے؟ 3 دن ہوئے کیا؟ 3-3.5 سال ہو گئے، ابھی یہ باتیں اب کیوں اٹھ رہی ہیں؟ مولانا انظر شاہ سے رشتہ ختم ہونے کے بعد کیوں ہو رہی ہیں؟ سوال یہ بھی ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ کہا کہ مفتی منصور قاسمی نے مولانا ارشد مدنی صاحب سے بات کی اور مولانا ارشد مدنی سے 2 سوال کیے، 1 سوال کھا گئے۔ پہلا سوال کیا؟ مولانا انظر شاہ صاحب کو دسترخوان سے اٹھا کر بھگانے کی بات۔ خود ارشد مدنی صاحب کریں میں ایک عام آدمی کو اٹھا کر نہیں بیچتا، ایک عالم کو کیسے اٹھا کر بیچ سکتا ہوں میں؟ خود حضرت مدنی دامت برکاتہم العالیہ صاف طور سے مجھے فون پر بتا دیے سراسر جھوٹ ہے، کم بخت ملعون مردود اضافات الحیا فسنا معاشیتا، بے حیا بے شرم مگر تم کو شرم نہیں آتی۔ افسوس حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، جھوٹ ہے، اور اسے کریں کہ اکابرین کی عادت ہے درگزر کرنے کی۔ اور اگر تم اس کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ارشد مدنی صاحب نے دسترخوان سے اٹھا کر بھگایا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حضرت ارشد مدنی صاحب کے اوپر بات جا کر کھڑی ہوتی ہے، کم بختو کچھ تو شرم کرو، کیوں بدنام کرتے ہو اس اللہ کے ولی کو؟ وہ حضرت مدنی کا خون ان کے خون میں دوڑ رہا ہے، کیا کوئی کسی کو دسترخوان سے اٹھا کر بھگا سکتا ہے؟ کوئی تصور؟ اور حضرت نے صاف انکار کر دیا۔ دوسرا سوال حضرت سے میں نے یہ کیا کہ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کی پھر دوبارہ جو ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی ہے اس کے اندر نیکسٹ آپ نے کیس لینے سے انکار کر دیا۔ کیا آپ نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کا کیس نہیں لڑیں گے، آپ کی وجہ سے جمعیت بدنام ہو گئی، جیل جاؤ یا سولی پر لٹک کر مرو؟ آپ نے یہ بات کہی؟ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے صاف انکار کر دیا، ہم نے ایسا نہیں کہا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت مدنی صاحب بول رہے ہیں جھوٹ ہے، یہ کم بخت ان کی باتوں کی تعویل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیسری بات مفتی منصور قاسمی نے وہ کھا لیا، خود اس نے گھوٹالا کیا ہوگا۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کم بخت میں تو میسور ضلع کا رہنے والا ہوں، حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کی مجلسوں میں مجھے نہ جانا ہوا، ایک آدھ مرتبہ سال میں 1 مرتبہ چلا گیا، 2 مرتبہ چلا گیا، 6 سال تک روٹیاں چبائی۔ مجھے کہتا ہے ہو سکتا مفتی منصور قاسمی کا بھی گھوٹالے میں ہاتھ ہو۔ میں کہتا ہوں ہمت ہو تو ثابت کر کے بتا، میرا کھلا چیلنج ہے۔ ہاں ارشد مدنی صاحب کی مکمل ریکارڈنگ ڈالتا ہوں، وہ سوال کو میں نہیں کھایا ہوں، ابھی میں ڈالتا ہوں۔ کسے ڈرا رہے ہیں، کسے دھمکا رہے ہیں، کس کے ساتھ بلیک میل کا معاملہ کر رہے ہیں؟ جب حضرت مدنی نے 2 باتوں کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے دسترخوان سے اٹھا کر نہیں بھگایا، تم تعویل کر رہے، اور دوسری بات دوسرا کیس لڑنے سے سولی جو ہے ہم نہیں لڑتے، یہ بات کو ارشد مدنی صاحب نے انکار کر دیا۔ تم کس کھیت کے ملی حضرت کی بات کو، جو ہے صاحب معاملہ ارشد مدنی صاحب ہیں، حضرت مدنی یہ بات کہہ رہے، آپ ان کی باتوں کی آپ تعویل کر رہے۔ تیسرا سوال بھی میں نے کیا، آپ کی طرح چوروں کی طرح میری عادت نہیں ہے 2 سوال کر کے 1 سوال چھوڑنے کی، مجھے سچائی کی تلاش ہے، تم میں دم ہے، ہمت ہے، ثبوت کے ساتھ ثابت کر دو کہ مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے پیسوں کا گھوٹالا کیا ہے، دلائل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ ثابت کر دو، میں مان لوں گا۔ بھائی میں انظر شاہ کا کلمہ میں نے نہیں پڑھا، اگر انظر شاہ صاحب نے گھوٹالا کیا ہے تو غلط کیا ہے، انہوں نے امت کے مال کے ساتھ خیانت کی ہے، اگر ثابت کرو، ہمت ہو تو آپ کو ثابت کرو، میں مان لوں گا، مجھے انظر شاہ سے کیا رشتہ داری ہے۔
میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے سچائی کی تلاش, مجھے جہاں پر شک ملتا ہے وہاں پر میں, جہاں پر جھوٹ وہاں پر منصور قاسمی نہیں. مجھے کیوں چمکا رہے ہو یار؟ اگر انظر شاہ غلط ہے تو ثابت کر کے بتاؤ, غلط ہے تو میں بھی مان لوں گا انظر شاہ غلط ہے, اب تک میں ان کو فالو کر رہا تھا اور ان کی اتباع کر رہا تھا, میں بھی ان کو چھوڑ دوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے منصور قاسمی نے تیسرا سوال کھا لیا. تیسرا سوال نہیں کھایا, یہ منصور قاسمی ہے, میر جعفر اور پورنیا کی نسل کا نہیں ہے, یہ حق پرست ہے الحمدللہ شاہ ملت کے صدقے. فل ریکارڈنگ بھی ڈالتا ہوں مولانا ارشد مدنی صاحب کی, کان کھول کر سن لے وہ بھائی, کان کھول کر سن لے, کان کا میل اچھی طریقے سے صاف کر, اس کے بعد سن لے میری اس پوری گفتگو کو جو حضرت مدنی سے ہوئی تھی. اس میں میری اس ریکارڈنگ میں سامعین آپ محسوس کر رہے ہیں, اس میں ہارن وغیرہ کی بھی آواز آ رہی ہے. سفر کے دوران بات چیت ہوئی ہے, تو اس کے اندر تیسرا سوال بھی میں کیا. ابھی فل ریکارڈنگ ڈالتا ہوں, کسے ڈراتے ہو؟ تیسرا سوال بھی میں کیا ہوں. میں اگر چور ہوتا تو وہ کھا لیتا. تیسرا سوال ہے محترم, کیوں نہیں ڈالا اس کا بھی جواب دیتا ہوں. سنو, دوران سفر تھا, نیٹ ورک کی آمد و رفت ہو رہی تھی. حضرت مدنی سے تیسرا سوال بھی میں نے کیا کہ حضرت آپ جمعیت کی میٹنگ بٹھانے والے مولانا انظر شاہ صاحب نے پیسوں کا گھوٹالا کیا؟ یہ سوال میں نے کر لیا. اس کے بعد ارشد مدنی صاحب کی جانب سے جواب نہیں آیا, اس لیے کہ نیٹ ورک کا پرابلم تھا, اور جو ہے حضرت کا جواب نہیں آنے پر 2 یا 3 مرتبہ میں نے ہلو کیا ہے. آپ فل ریکارڈنگ سنیں گے, آڈیو کی شکل میں جو کی تم بھی باقی ہے, اسی کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے بھی بھیجتا ہوں, الگ سے بھی میرے پاس موجود ہے فل. تو حضرت مدنی کو 2 مرتبہ میں نے ہلو کیا, آواز کچھ نہیں آئی. اس کے بعد اللہ گواہ ہے, میں اپنے موت کی کیفیت میں, بلکہ ایک کھلا چیلنج کرتا ہوں میں, اگر میں نے یہ سوال نہیں کیا, اگر یہ سوال کے بارے میں کچھ گڑبڑ کیا ہے, کل قیامت کے دن منصور قاسمی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں, میں اس سودے کے لیے تیار. میں خاتمہ جو ہے کلمے کی موت سے ہٹ کر کفر کی موت پر مرنے کے لیے تیار, اگر میں اس میں خیانت کر رہا ہوں. میں کیوں خیانت کروں یار؟ مجھے تو سچائی کی تلاش ہے, مجھے انظر شاہ سے کیا لینا دینا. اگر انظر شاہ غلط ہے, سلام 7 سلام مار کر ہٹ جائیں گے, ہم ہاتھ دھو لیں گے. کیوں بدنام کر رہے ہیں مولانا انظر شاہ صاحب کے نام کو لے کر؟ آپ فل ریکارڈنگ سنیں. مولانا مدنی سے تیسرا سوال کیا تو حضرت ہلو کیا, حضرت کی جانب سے آواز نہیں آئی, کال کٹ ہو گئی. اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, اگر میری اب ہونے والی بات جھوٹ ہے تو اللہ جو ہے موت کے وقت کلمہ سلب کر لے. حضرت سے میں نے یہ جب سوال کیا, حضرت کی جانب سے جواب نہیں آیا. 2-3 مرتبہ ہلو کیا, آواز نہیں آئی, کٹ ہو گیا فون. پھر 2 مرتبہ اللہ گواہ ہے میدان محشر کے منظر کو سامنے رکھ کر, جنت جہنم کو سامنے رکھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں. 2 مرتبہ ہلو کیا, آواز نہیں ہے, کٹ ہوا. اس کے بعد 2 مرتبہ مسلسل فون لگایا میں, حضرت کو پھر فون نہیں لگا. بڑی اونچی ہستی ہیں تو میں خاموشی اختیار کر لیا. اب جب ان کی ریکارڈنگ ڈالنا تھا مجھے, تو 2 سوالوں کا مکمل جواب مل گیا تھا. تیسرے سوال کو صرف اسی لیے نہیں ڈالا کہ آپ جیسے کم بخت, آپ جیسے شرارتی لوگ یہی کریں گے کہ تیسرا سوال منصور قاسمی نے کیا ہے, حضرت نے جواب دیا ہے, اس نے ایکٹنگ کر کے جو ہے اس جواب کو کھا لیا ہے. آپ یہ سمجھیں گے, آپ جیسے شرپسندوں کی شرارت سے مجھے یہی پتا تھا. تو اس لیے میں نے سوچا 2 سوال کے مکمل جواب ہوئے, تیسرا سوال ہوا جواب نہیں آیا, تو اس سے غلط فہمی ہو سکتی, تو اتنا کال میں نے کاٹ دیا. اب فل کال اپلوڈ کر رہا ہوں, سنیے. اور دوسری بات, میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. ہر چیز مجھے آپ جو قسم دینا چاہتے ہیں وہ قسم دے دیں, یا نہیں تو میں آپ کو آپ کی بیویوں پر 3 طلاق کی قسم دے کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت مدنی جب بھی آئیں گے, یا نہیں تو فلائٹ میں جانا ہوا تو فلائٹ میں, اور اگر جہاں کسی بھی سواری میں جانے کا حضرت مدنی کے پاس موقع ملے, میں بھی آتا ہوں. مجھے اس سوال کا جواب ضرور چاہیے. پیسے اگر انظر شاہ صاحب قاسمی نے گھوٹالا کیا ہے تو میں انظر شاہ قاسمی کو اس معاملے میں قصوروار مانوں گا. مجھے کیا ماننا, مجھے جب میں سچائی کی تلاش ہے یار. جب انظر شاہ جھوٹے ہیں, انظر شاہ پیسے مار کر کھا لیے ہیں, تو میں انکار کر دوں گا. مجھے انظر شاہ سے کوئی ضرورت نہیں, مجھے سچائی کی تلاش ہے. تو بہرحال اتنی ساری چیزیں ہیں. یہ لوگ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, اور ایڈیٹنگ آگے پیچھے کر کے اب ایسا لگا رہے ہیں کہ انظر شاہ صاحب قاسمی کی فوٹو کے ساتھ میری فوٹو اٹھا کر لگا دیے, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس مجلس کے اندر شریک ہوں.
افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب، اس معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ کیا ہوئی بات کہ آپ بھی خاموش ہو جاؤ، ہم بھی خاموش ہو جائیں گے، ہم بھی آپ کے خلاف کچھ نہیں ڈالیں گے، آپ بھی ہمارے خلاف مت ڈالنا. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. آپ میرے گھر گھس کر میری 2 ویلر چرا کر لے کر گئے. میں آپ کے گھر گھس کر دیکھا میری 2 ویلر نہیں تھی، تو صرف مجھے سائیکل نظر آئی، سائیکل اٹھا کر میں اپنے گھر لے کر آ گیا. اب درمیان کا کوئی آدمی آ کر یہ کہے آپ بھی خاموش ہو جاؤ، آپ بھی خاموش ہو جاؤ، مسئلہ ختم ہو جائے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ میری تو 2 ویلر چوری ہوئی ہے، اس کی تو صرف سائیکل اور 2 ویلر دونوں کو یہ کریں گے آپ؟ ایسا نہیں ہوگا. مجھے سچائی کی تلاش ہے. میں انظر شاہ کا کلمہ میں نے نہیں پڑھا، اور کہتے ہیں کہ مفتی منصور قاسمی انظر شاہ کا پروردہ. ان کمبختوں کو کہتا ہوں مولانا انظر شاہ صاحب کے چاہنے والے لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں میں سے منصور قاسمی بھی ایک، لاکھوں میں سے منصور قاسمی بھی ایک ہے. 6 سال سے روٹی کے ٹکڑے آپ نے چبائے ہیں. 6 سال سے مولانا انظر شاہ کی فحش گوئی یاد نہیں آئی. 6 سال سے جو ہے گلزار اعظمی صاحب کو کال کرنا یاد نہیں آیا. اب یاد آ رہا ہے تو دال میں کچھ کالا ضرور ہے. اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار ثبوت ہیں آپ کے میرے پاس. مجھے یہ مت سمجھو کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. انشاءاللہ حضرت مدنی سے میں کرناٹک کی جمعیت کی جانب سے، یعنی یہ تو جو کرناٹک کی جو مولانا مدنی کی جمعیت کے جتنے ذمہ دار ہیں، یعنی تو یہ کام کریں، کانفرنس میں بات کریں گے حضرت مدنی سے صاف. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی چاہیے مجھے، باطل سے کمپرومائز نہیں. اگر انظر شاہ قصوروار ہیں تو انظر شاہ کو معافی مانگنا پڑے گا، اور اگر آپ قصوروار ہیں تو آپ کو معافی مانگنا پڑے گا. حضرت مدنی تینوں باتوں سے، تیسرا سوال کا جواب حضرت مدنی کے سے کٹ ہو گیا. پھر حضرت مدنی کو فون لگایا، نہ رنگ ہوا نہ کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اب جب 2 سوالوں کا مکمل جواب حضرت مدنی دامت برکاتہم العالیہ دے چکے ہیں تو اس میں تعویل کر رہے ہیں، تو آپ کی چوری ساری دنیا دیکھتی ہے اب یوٹیوب پر. اور دوسری بات، تم نے شرارت سے کام کرتے ہوئے اور حضرت کے گھر میں جا کر کچھ ویڈیوز بنا کر کچھ ایڈیٹنگ کر کے ڈال کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یوٹیوب اٹھا کر دیکھو، تھوک رہے لوگ آپ کو، تھوک رہے لوگ. صبح میں یہ غم، شام میں یہ غم، پلٹ کر دیکھو تو علماء حق میں سے ایک کم. ایسے دور میں علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہو. مولانا انظر شاہ صاحب کی اگر وہ یہ بھی ہے، انظر شاہ صاحب انسان ہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی صحابی نہیں. مولانا سے غلطی ہو جاتی ہے، کیا ایک غلطی کو لے کر ان کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. مولانا انظر شاہ حق پر تھے، ہماری نظر میں اب تک بھی حق پر ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ مفتی منصور قاسمی نے شرارت کی. کیا شرارت کی؟ کیا سازش کی؟ میں نے بتائیے مجھے آپ. میں نے ایک بنا شیر پنجاب کو فون کیا، ریکارڈنگ سنیے. ایک مرتبہ بھی میں نے جو ہے فریق مخالف کا نام نہیں لیا، حضرت خود لیے. اور دوسری بات، شیر پنجاب نے خود تھوکا ہے. جب مولانا انظر شاہ صاحب مہمان ہو کر گئے ہیں تو وہ شاید کچھ، حضرت خود بول رہے ہیں چندی گڑھ سے ٹکٹ بن چکی تھی، مولانا تھوڑا جلدی نکل گئے. یہ کمبخت حضرت کی خدمت میں رہ کر روٹی کے ٹکڑے توڑنے والا ان کا پروردہ جس وقت حضرت کی چمچا گیری کر رہا تھا، اس وقت وہاں پر میر صادق کا کام کرتے ہوئے خود شیر پنجاب سے کہا کہ مولانا انظر شاہ صاحب اس لیے جلدی چلے گئے. مولانا انظر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انظر شاہ کا صحیح سے استقبال نہیں کیا. کیا یہ سوال میں نے شیر پنجاب سے کیا تھا؟ خود شیر پنجاب نے یہ کہا. اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ وہ آن لائن پڑھائی کر رہا ہے. مولانا انظر شاہ کے فرزند کے ولیمے کا جو مضمون لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ پروف ہے میرے پاس، پروف ہے. اسی لیے اس میں نام نہیں ڈالا گیا. نام نہیں ڈالنا پروف نہیں، اس کے علاوہ دوسرا پروف ہے جس کے اندر صاف ظاہر ہو رہا ہے جس مجرم نے لکھا ہے اسی نے اس کے اندر جو ہے ایسی بات کی ہے، شادی کے مضمون. اور یہ کہتا ہے کہ مولانا اکبر شریف صاحب میرے استاذ محترم، گویا شاہ ولی اللہ کی علماء کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اکبر شریف صاحب کو کھڑا کر دیا، اور رشادی علماء کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر رشادیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. نہیں، آپ کے دھوکے میں علماء ہرگز انشاءاللہ آنے والے نہیں ہیں. وقتی طور پر کچھ اختلافات ہوئے،
حضرت پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کے، لیکن آپس میں کتنے اچھے شیر و شکر کی طرح ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر ہیں۔ خود پی ایم مزمل صاحب سے ملاقات کر کے پوچھئے، پی ایم مزمل صاحب نے انظر شاہ صاحب سے حضرت زکریا صاحب کے انتقال کے موقع پر کیا کہا کہ جو ہے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور جب مولانا انظر شاہ صاحب جیل میں تھے باقاعدہ طور پر جو ہے زکریا صاحب والا جاہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا ہے، اس کے بعد پی ایم مزمل صاحب کو جا کر تعزیت کی ہے، اور جیل کے دوران حضرت امیر شریعت کا انتقال ہوا، رنج و غم کا اظہار کیا ہے، رہائی کے فوراً بعد حضرت کی مزار مبارک کے پاس جا کر فاتحہ خوانی کی ہے، ان کے فرزند معاذ دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ ان کے انتقال کے موقع پر جنازے کی نماز میں شرکت کی اور ان کے لیے تعزیت نامہ بھی پیش کیا۔ بغض نہیں ہے علماء میں، وقتی طور پر علماء کا اختلاف رحمت ہے، نظریات کا اختلاف ہے، وہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ اس دھوکے سے نکل جاؤ کہ اکبر شریف صاحب کا نام لے کر ہم شاہ ولی اللہ کے علماء کو کھینچ لیں گے، امیر شریعت کا نام لے کر ہم ان کے علماء کو کھینچ لیں گے، ایسے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال میرے پاس اور بھی بے شمار حقائق ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حقائق ہیں، انشاءاللہ وقت ضرورت میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ مجھے سچائی کی تلاش ہے، مجھے سچائی کی تلاش ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں ڈنکی کی چوٹ کہہ رہا ہوں نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر انظر شاہ صحیح ہے تو آپ معافی مانگے، مولانا انظر شاہ صاحب قصوروار ہیں تو مولانا انظر شاہ صاحب معافی مانگیں گے۔ اور میں نے حبیب الرحمن صاحب کی جو ریکارڈنگ ڈالی ہے اس میں حبیب الرحمن صاحب نے بھی یہی کہا کہ ثبوت لاؤ ثبوت لاؤ، تو ثبوت ہے تو آپ دیر کس بات کی کر رہے ہیں؟ اگر ثبوت ہے تو ثابت کرو۔ اگر مولانا انظر شاہ صاحب نے پیسوں کا گھوٹالہ کیا ہے تو ہم اس چیز کو مان لیں گے، آپ ثابت نہیں کر رہے، آپ بلیک میل کر رہے ہیں، حضرت مدنی کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کو بدنام کرنے کے لیے وہ بات لے جا کر اپلوڈ کر کے یہ کر رہے ہیں۔ جا کر دیکھو یوٹیوب کے اندر، کسی نے پسند نہیں کیا اس ویڈیو کو۔ نجی زندگی کیا ہوتی ہے، نجی زندگی کے احکامات کیا ہوتے ہیں، نجی زندگی تجسس کرنا یہ کیا ہوتا ہے، میر جعفر میر صادق کا کام کرنا یہ کیا ہوتا ہے، کیا معلوم تم کو؟ علماء حق کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو۔ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کے خلاف 6 مہینوں سے مسلسل مضامین لکھ رہے ہیں، مجھے وہ خط وہ اس وقت تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے، اب بھی میرے پاس ڈیٹ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ میں اسے الگ سے اپلوڈ کروں گا۔ اس وقت بھی میں نے مولانا انظر شاہ صاحب سے یہ کہتا، آپ کے خلاف بار بار لکھا جا رہا ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میرے دل کے اندر تڑپ ہے، سچائی معلوم ہونا چاہیے، سچائی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر سچائی انظر شاہ میں مل رہی ہے، انظر شاہ زندہ آباد، اور اگر جھوٹ انظر شاہ میں مل رہا ہے، انظر شاہ مرد آباد۔ سچ آپ کے پاس مل رہا ہے، آپ زندہ آباد۔ سمجھے؟ مجھے حق سچائی سے مطلب ہے، مجھے حق پرستی سے مطلب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تم ایسے ویڈیوز کو وائرل کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم دھمکی دے کر کیا کریں گے، میرا بال بھی بنگا ہونے والا نہیں ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ ثابت کر کے بتاؤ میرے کون سا گھوٹالہ کیا ہے، میں کون سا بنگلور کا رہنے والا ہوں۔ جتنی باتیں میرے علم میں تھی میں نے اس کو ثابت کیا۔ ہاں، مولانا حبیب الرحمن صاحب کو جو کال کر کے میں نے وضاحت طلب کی، وہ بھی آپ ہی کے لوگوں کی جانب سے فون آیا تھا مجھے کہ حبیب الرحمن صاحب کی بھی ریکارڈنگ ہے، آپ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرو۔ تو اصل حقیقت کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھی، اس لیے میں نے وضاحت کے لیے مولانا حبیب الرحمن صاحب سے فون کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ شیر پنجاب جب فریق مخالف نے پھر سے فون کیا تو اس نے کیا کہا ہے، اگر آپس سے کچھ مسئلہ ہے تو آپس میں بیٹھ کر حل کرو مسئلہ۔ یہ باتیں چھوڑ کر وائرل کر اور اس نے اس کم وقت میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، کہاں کہاں فون کیا ہے اس نے، پورے ثبوت ہیں، اور یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ شیر پنجاب 6 مہینوں میں انظر شاہ صاحب کی خلافت چھین لیں گے۔ اکابرین کی طرف جھوٹی باتوں کی اتنی بڑی نسبت کرنا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ میں جمعیت والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کرنے ہیں، آپ سب سمجھدار آدمی لوگ ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ اس نے جو حضرت مدنی کی طرف منسوب کیا۔ اور میں تمام سننے والے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان 3 سوالوں کا جواب انشاءاللہ ہم سب حضرت مدنی رحمت دامت برکاتہم العالیہ سے لیں گے انشاءاللہ ضرور۔ ہمیں انظر شاہ سے مطلب نہیں ہے، ہمیں سچائی سے مطلب ہے، ہمیں انظر شاہ سے مطلب نہیں ہے، ہمیں حق پرستی سے مطلب ہے،
ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم امت کو دھوکے سے بچانا ہے. تو اس لیے یہ 3 سوالوں پر یہ جو اتنا جو ہے ہمیں ڈرا کر دھمکا کر بتا رہے اور ایسی ویسی گندے گالیوں کی ویڈیوز اپلوڈ کر کر ہماری زبان کو لگام لگانا چاہتے ہیں. 2 سوال کے جواب مکمل ہو گئے, تیسرے سوال کے جواب میں نیٹ ورک چلا گیا, 2 مرتبہ لگایا, لگا نہیں. انشاءاللہ پھر سے کسی مجلس میں ہو یا آن لائن ویڈیو کال کے ذریعے سے ہو یا خط و کتابت کے ذریعے سے ہو, انشاءاللہ حضرت مدنی سے 3 سوالوں کا جواب ضرور لیں گے ہم. 2 سوالوں کا جواب تو ہو گیا, اب اس میں تعویل کر رہے ہیں, اب اس میں حجت کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اور بھی بے شمار حقائق ہیں, انشاءاللہ کریں گے. بہرحال یہ کچھ الگ انداز کا ویڈیو ہے, اس میں کچھ باتیں تو بالکل صحیح ہیں, لیکن جس طریقے سے شرپسندوں نے شرارت کی ہے اس کے لیے میرے عام ویڈیوز اور آڈیوز سے ہٹ کر کچھ الگ ٹائپ کی ہوگی. لیکن اس میں جتنی باتیں کہی ہیں وہ سب برحق ہیں, سوچ سمجھ کر میں یہ باتیں کر رہا ہوں. ایسی تم 2-3 گالیوں کی ویڈیوز چھوڑ دو گے ہم ڈر جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا بابا, ایسا نہیں ہوگا بابا. جب مسئلہ آگے بڑھا ہے اب یہ ایک ہی کام ہوگا, اگر مولانا انظر شاہ صاحب غلط ہیں تو وہ معافی مانگیں گے, آپ غلط ہیں تو آپ معافی مانگیں گے. اور رہا منصور قاسمی کا مسئلہ, منصور قاسمی صرف سچائی معلوم کرنا چاہ رہا ہے بس, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو سچے ہوں گے منصور قاسمی ان کے ساتھ ہوگا. اب تک الحمدللہ حضرت مدنی رحم دامت برکاتہم العالیہ سے جو میں نے بات چیت کی اس میں الحمدللہ سچائی معلوم ہو گئی. شیر پنجاب سے بات کیا, الحمدللہ جو ہے سچائی معلوم ہو گئی. اب آخر میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی فل جو ہے کال ریکارڈنگ بھی سنیں. آپ کہہ رہا نا 3 سوال میں نے کھا لیا, کھایا نہیں ہوں تمہاری طرح, سن لو پورا مکمل ریکارڈنگ. 3 سوال میں نے کیا ہے, پھر نیٹ ورک کی وجہ سے کٹا ہے, 2 مرتبہ فون کرنے کے بعد فون نہیں لگا ہے. یہ بات حضرت مدنی سے بھی چاہے تو معلوم کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت حضرت؟ اللہ کا فضل ہے, فرمائیے. ضلع میسور سے منصور قاسمی بات کر رہا ہے, 2 منٹ آپ سے بات کرنا ہے. جی فرمائیے. حضرت گزشتہ 6 مہینے سے مسلسل مولانا انظر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف بار بار مضامین لکھے جا رہے تھے. وہ ہر آئے دن ایک نیا مضمون, ہر آئے دن نئی قسم کی تہمتیں لگا رہے تھے. ابھی قریب میں وہ میرے پاس کال ریکارڈنگ بھی موجود ہے حضرت. اب اس کے اندر وہ کیا کر رہے تھے کہ مولانا انظر شاہ صاحب کو کہیں کے بھی اکابرین کا اعتماد حاصل نہیں, اور جیل سے رہا ہونے کے بعد مولانا ارشد مدنی صاحب کے پاس گئے تو ارشد مدنی صاحب جو ہے اپنے دسترخوان سے اٹھا کر بھگا دیے. یہ سچ بات حضرت ہے؟ جھوٹ ہے جی. یہ ہر آئے دن ہو رہے تھے. تو میں آپ ہی کی جمعیت کا ہوں حضرت. میں وہ جو حافظ ارشد وغیرہ آ کر وہاں پر علماء کو تشکیل دے کر مجھے صدر منتخب کیا جمعیت کا, وہ ہمارے علماء کے درمیان مشورہ ہوا تو مجھے طے کیا گیا کہ آپ حضرت سے بات کر کے یہ کریں, اس لیے کہ آپ کا نام لے کر یہاں پر بہت خلاف سازش کر رہے ہیں مولانا انظر شاہ صاحب کے خلاف. کہ ارشد مدنی صاحب جو ان کے خاص استاد ہیں, انہوں نے خود دسترخوان سے اٹھا کر بھگا دیا. میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں, اور انظر شاہ کو بھگاتا میں عام آدمی اور مختلف میں نہیں بھگاتا ہوں. میں تو اس کو اپنے لیے بھائی سے سمجھتا ہوں, مہمان کا ہوں, اور میں کس لیے اٹھا کے بھگاؤں گا. کوئی بات تو ہو گئے, میرا تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں تو جی 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 اس قسم کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات, جب مولانا کے جو رہا ہونے کے بعد جو ہائی کورٹ میں اپیل کیے ہیں, تو پھر انظر شاہ صاحب لے کر گئے تھے, یہ ملاقات کے لیے گئے تھے ارشد مدنی صاحب سے. تو وہاں پر ارشد مدنی صاحب نے دھتکار کر پھر سے بھگا دیا کہ ہم آپ کا کیس نہیں لڑیں گے, آپ سولی کے پندے پر لٹک کر مرو یا کہیں بھی جا کر مرو. یہ بھی جھوٹ. ہم نے تو ان کے کیس کو لڑا ہے. جی جی جی. آئندہ کیس لڑنے کے لیے کبھی آپ نے انکار کیا تھا حضرت؟ نہیں, کوئی ہم نے کبھی بھی انکار, ہم کسی کو بھی انکار نہیں کرتے. غیر مقلد لوگ ہیں, ہم ان کے کیس کو لڑ رہے ہیں, اور دوسرے لوگ ہیں, ہم ان کے کیس کو لڑ رہے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی کے کیس کو انکار نہیں کیا. جی حضرت, آخری بات آپ سے, کبھی آپ نے کسی سے کچھ بات کہی یا اس قسم کا سوچ رکھا ہے کہ مولانا انظر شاہ صاحب کے خلاف ایک میٹنگ رکھنے والے ہیں بنگلور میں,
کہ انہوں نے جمعیت کا پیسہ ہڑپ لیا ہے اور انظر شاہ صاحب کی وجہ سے جمعیت بدنام ہوئی ہے، اس قسم سے کوئی بات یہ کی تھی؟ ہلو ہلو یہ تھی حضرت مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی فل کال ریکارڈنگ۔ حضرت سے اصل میں 3 سوال کرنا تھا، وہ تینوں سوال کیے ہیں میں نے، 2 سوال کا مکمل جواب ہوا ہے، تیسرا سوال ہوا تھا، ہلو ہلو کیا، پھر اخیر میں کال کے کٹ ہونے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، چاہے پھر سے تھوڑا پیچھے جا کر دیکھ لیں۔ اور اس بات کے دوران جو ہے سفر کا اندازہ بھی ہو رہا ہے اور وہیکل کی آواز بھی آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد 2 مرتبہ میں نے حضرت سے لگاتار ٹرائی کیا لیکن فون بالکل نہیں لگا، اور میں نے سمجھا یہ اکابرین کو بار بار اس طریقے سے جو ہے تنگ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بول کر میں ایک دم خاموش رہ گیا۔ ہم آئندہ بھی یہ 3 سوال پھر سے 80 رنوں حضرت مدنی سے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 2 سوالوں کا جواب دودھ کا دودھ پانی کے پانی کی طرح ہو گیا، تم کم بخت جو ہے تعویل میں لگے ہوئے ہو۔ تیسرا سوال کہتے ہیں کہ منصور قاسمی نے اسے کھا لیا، ہو سکتا ہے اس کا بھی ہاتھ ہو، گھوٹالے میں آپ کا ہاتھ ہو، نہ معلوم 6 سال سے کمیٹیوں کے پاس کتنے پیسے مار کر کھائے ہوں گے، حضرت کے کرائے کے نام پر، حضرت کے چاپانی کے نام پر، نہ معلوم کتنے پیسے ہڑپ لیے ہوں گے۔ مجھے کہتا ہو کہ اس کا کچھ گھوٹالہ ہوگا اس لیے تیسرا سوال نہیں کیا۔ کیا سمجھتا ہے؟ جو ہے آدمی سامنے والے کو اپنی طرح سمجھتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ آدمیوں کے اندر ایسی عادت ہو کہ ایک بات پوچھ کر دوسری بات چھپا لینا، اس لیے یہ میرے اوپر فٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سچے لوگ ہیں، حق پرست لوگ ہیں، آپ کی طرح یہ 3rd کلاس کام نہیں کرتے۔ سچا انسان سچائی کا طلبگار ہر سوال کرتا ہے، اور اس کا جواب اگر غلط میں آتا ہے، نفی میں آتا ہے تو اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز غلط ہے۔ پوری باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔